قافلے کے ساتھ چل کر پاکستان پہنچنا ہوا۔ بعض لوگ تو صرف ان الفاظ کو محاورے کے طور پر استعمال کرتے ہیں کہ آگ اور خون کے دریا عبور کر کے آئے ہیں۔ میں تو واقعتاً ان کیفیات سے گزرا ہوں۔ حصار سے سلیمان کی ہیڈ ورکس تک 170 میل کا فاصلہ 20 دن میں طے کر کے ہم آئے ہیں، اور جو کچھ وہاں ہم پر بیتا ہے، جن لوگوں کو یہاں آرام سے بیٹھے ہوئے آزادی مل گئی ہے، ان کو اس کا سرے سے کوئی شعور ہی نہیں ہوتا۔ لیکن یہ کہ اس سب کو پس منظر میں رکھیے، اب جو ہو رہا ملک دو لخت ہوا، اس پر بھی ہم جاگے نہیں، بالکل ہوش میں نہیں۔ میں کسی اور کے بارے میں نہیں کہہ رہا، آپ میں سے ہر شخص اپنے گریبان میں جھانکے کہ سن 71 کے حادثے کے بعد اس نے اپنے معمولات تک میں کوئی فرق کیا؟ جو رنگ تھا، جو ڈھنگ تھا، صبح سے شام تک کے جو پروگرام تھے، جو پرسوٹس تھے، جس چیز کے لیے کہ ہم بھاگ دوڑ کر رہے تھے، جو ہماری اقدار تھی، وہ خالص مادہ پرستانہ تھی یا جو بھی، لیکن یہ واقعہ ہے کہ سرے منہ فتح، اتنا بڑا حادثہ، اتنی بڑی شکست، فال آف ڈھاکہ جس پر لوگ دھاڑے مار مار کر روئے ہر مہینے شریفین کے اندر، اتنا بڑا حادثہ، اتنی بڑی شکست کا کلنک کٹی، 1 لاکھ کے لگ بھگ ہمارے کڑیل جوان ہندو کی قوت میں گئے، بھیڑوں بکریوں کی طرح ٹرکوں کے اندر سوار کر کے، کہاں مدھیہ پردیش ہے اور کہاں وہ جو بنگلہ دیش اب بن گیا ہے مشرقی پاکستان، ذرا فاصلے کا اندازہ کیجئے، ٹرکوں کے اندر ہمارے یہ پی او ڈبلیوز جو ہے لے جائے گئے، کس طریقے سے لے جائے گئے وہ کہیں، میں نے تو وہ منظر نہیں دیکھا، سنا ہے کہ ٹی وی پر وہ منظر وہ یہاں دکھائے گئے، لیکن کوئی ہم نے سبق نہیں۔ اس کے بعد اب جو حالات ہیں، عصبیتوں کا جو ایک طوفان ہے، لاوا ہے کہ جو پھوٹ پڑنے کے لیے تیار ہے، بلکہ گاہے گاہے پھٹ پڑتا ہے۔ جس صورتحال سے اس وقت ہم دو چار ہیں، میں نے ابھی حال ہی میں کوئی مہینہ سوا مہینہ ہوا ہے لاہور میں، جہاں میں جمعے کا خطاب کرتا ہوں مسجد دارالسلام میں، مفصل تقریر ہوا، تازہ بھی صاحب شاید اس کے کچھ نسخے ابھی ہو باہر کے سال پر، اس میں وہ پوری تقریر، حالانکہ اس سے پہلے ایسا نہیں ہم کرتے تھے، لمبی تقریریں جو ہے وہ کئی قسطوں میں شائع ہوتی تھی، پوری تقریر ایک پرچے میں شائع، جس میں میں خاتم بدہن آپ کو بتا رہا ہوں کہ قرآن مجید میں ایک سے زائد مقام پر یہ الفاظ آئے ہیں مشرکین مکہ کو خطاب کر کے کہ تم دیکھ نہیں رہے، اولم یروا انا ناتی الارض ننقصها من اطرافها، تم جو یہاں مسلمانوں کو ستا رہے ہو اور تم سمجھ بیٹھے ہو کہ مسلمان دبے ہوئے ہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کمزور ہیں، ہم نے انہیں دبایا ہوا ہے، ذرا باہر کی طرف بھی دیکھو کس طریقے سے ہم تمہارے گرد گھیرا تنگ کرتے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جو مکے کے اطراف و جوانب میں جو قبائل تھے ان میں پھیل رہی تھی، اس کا نتیجہ کیا نکلنے والا تھا کہ اگرچہ اندرون مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت ابھی ظاہر نہیں ہو رہی، لیکن یہ کہ اس دعوت کے اثرات جو ہے ماحول میں اور اس کے نتیجے میں اب گھیرا تنگ ہو رہا ہے۔ اے قریش، اے مشرکین مکہ، اے سرداران قریش، ہوش میں آؤ، دیکھو اولم یروا انا ناتی الارض ننقصها من اطرافها، ہم تو تمہارے گرد گھیرا تنگ کرتے آ رہے ہیں۔ میں نے ان آیات کے حوالے سے عرض کیا تھا کہ ذرا باہر اگر ہم نظر دوڑائیں تو نظر آتا ہے کہ گھیرا تنگ سے تنگ تر ہوتا چلا ہے۔ مشرق کو دیکھیے، مغرب کو دیکھیے، شمال مغرب کی طرف دیکھیں تو رشیا اب آپ کے دروازے پر نہیں ہے، آپ کے ملک کے اندر ہے، اس لیے کہ سب کو معلوم ہے، یہ کوئی راز کی بات نہیں ہے کہ ٹرائبل بیلٹ میں جتنی انفلٹریشن ہو چکی ہے، جتنا پیسہ تقسیم کیا جا چکا ہے، جتنا اسلحہ تقسیم کیا جا چکا ہے، ہیلی کاپٹر آ رہے ہیں لدے ہوئے اور وہاں وہ اسلحہ تقسیم کر کے جا رہے ہیں، تو یہ سب ایکسرسائز ان فیوٹیلٹی تو نہیں ہے، کوئی نقشے ہیں، تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں۔ پھر یہ کہ اس کی پالیسی جس کو انگریزی میں کہتے ہیں کیرٹ اینڈ اسٹک، ایک طرف یہ ہے دھمکی ہے، اندر جو کچھ ہو رہی ہے تخریب کاری وہ ہے، ہماری جو بھی قوت ارادی ہے اس کو مطمئن کر کے گھٹنے ٹکوانے کا اہتمام جتنا بھی وہ کر سکتے کر رہے ہیں۔ اور ابھی آپ نے سنا ہوگا بہت بڑی امداد کی وہ کیرٹ جو ہے، وہ گاجر جو ہے وہ بھی پیش کی کہ چاہے خوف سے، دباؤ سے اور چاہے لالچ سے، آؤ کسی طریقے سے ہمارے سامنے سجدہ کرو سر بسجود۔ ایک طرف وہ معاملہ، جنوب مغرب کا معاملہ اس سے بھی زیادہ اس وقت پیچیدہ ہو۔ امریکہ بہرحال ہم چاہے اس کو کہیں یا نہ کہیں، ہم اس کے مستقل اعلائی ہیں، وہ ہمارا سرپرست ہے، ہم نے اسی طریقے سے اس کو قبول کیا ہے، اگرچہ یہ الفاظ مناسب نہیں، لیکن یہ کہ بہرحال جو حقیقت ہے وہ حقیقت ہے۔ اس وقت وہ پورا دباؤ ڈال رہا ہے کہ خلیج کی آتش فشاں میں وہ ہمیں بھی داخل، اور دوسری طرف اس کی روایتی بات جو سن 65 میں اس نے کیا اسی کے مطابق، اور میں اس معاملے میں اسے دوش بھی نہیں دیتا، اس لیے کہ ان کی ہمیشہ سے ڈکلیئرڈ پالیسی یہ ہے کہ ہم پاکستان کو جو بھی کوئی فوجی مدد یا جو بھی ہمارے تعاون کا معاملہ ہے وہ صرف مغربی سرحد کے ضمن میں دے رہے ہیں، اگر بھارت سے کوئی جنگ ہوئی تو ہم قطعاً کوئی مدد نہیں۔ آپ کو یاد ہوگا سن 65 میں کس قدر گہرے ہمارے مراسم تھے، اور عین وقت پر اسپیئر پارٹ کی ترسیل روک دی گئی، گویا کہ مفلوج کر دینا کسی فوج کو، اس میں کوئی بات محسوس نہیں کیا تھا امریکہ نے۔ اور اب